رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں اور آپ حضرات کو بھی اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک میں بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو خاص عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہر رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری آپ کی زندگی کا رمضان المبارک جب آیا تو آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا۔ تو یہ ایک بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ساتھ بطور خاص لگاؤ تھا۔ تو ہمارے ہاں بھی تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ جتنی تلاوت کی جائے اس کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج کی ہماری جو تراویح میں ہونے والی تلاوت ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیات بینات ہیں وہ 176 تک ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کا 1 رکوع اور سورہ بقرہ کا 21 رکوع آج کی تلاوت میں شامل ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا مقدمہ کہا جاتا ہے، یعنی ابتدائیہ کہا جاتا ہے، دیباچہ کہا جاتا ہے جس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا کور رکھا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ میں سمجھنے کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں ابتدا میں اللہ رب العزت کی ربوبیت، عبودیت اور اس کی صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ عبادت کے بھی لائق ہے، وہ رب ہونے کی بھی لائق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفت رحمت جو بندوں کے اوپر اس کی رہتی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فاتحہ میں ہی اپنی بادشاہت اور اپنے انصاف کا ذکر فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا عبادت صرف تمہیں اللہ کی ہی کرنی چاہیے، اور اس کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر وہ لوگ اہل ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، لیکن گمراہ اور جو ضلالت والے لوگ ہوں گے وہ اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، اور اس دعا کے بعد اب جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے کتاب کا تذکرہ فرمایا، یعنی قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا، اور اس قرآن کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے اس کی حقانیت کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی ایسی پختہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں ہدایت ہمیشہ متقین کے لیے ہے۔ کفار لوگ یا منافق لوگ اس کی ہدایت کے اہل نہیں ہوتے۔ پھر کفار کی حقیقت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات کو وہ جھٹلاتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے لیے دردناک عذاب کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی یعنی دوسرے رکوع میں ہی اللہ رب العزت نے لوگوں کی 3 کیٹیگریز کی ہیں۔ ایک ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا، پھر منافقوں کا ذکر کیا۔ پھر منافقوں کو اللہ رب العزت نے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ زمین میں وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور وہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں کیوں فساد پھیلاتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ پھر منافقین کے دھوکے کھا اور ان کی جس طریقے سے اللہ رب العزت کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ان کے بارے میں وہی معاملات فرمائیں گے جس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پھر گمراہی کے بدلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تجارت جو ہے نا وہ گمراہی کے بدلے میں ہدایت کے وہ طلبگار نہیں ہیں، بلکہ وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کی تجارت کرتے ہیں، اور یہ بڑا خسارے والا اور دھوکے والا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ ہدایت یافتہ تو صرف اور صرف اللہ کے نیک بندے ہی ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ پھر کفار کا اعلان کیا اور اللہ کی حکمت کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی خلقت اور اس کی عبادت کا۔ پھر قرآن پاک کے عربوں کو چیلنج کیا گیا کہ ایک صورت لا کے دکھاؤ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال جو اللہ کے ہاں لے کے آئے گا، لازمی بات ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔
قرآن پاک کی گمراہی اور ہدایت کا معیار مقرر کیا کہ گمراہ بھی کرتا ہے قرآن اور ہدایت بھی عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ موت و حیات ارشاد فرمایا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور انسان کو بحیثیت خلیفہ بنانا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو مسجود ملائک بنانا، ان کا تذکرہ کیا۔ ساتھ ساتھ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ ایک مکالمہ بھی فرمایا۔ مکالمہ یہ تھا کہ اے اللہ، انسان کو تم تخلیق کر رہے ہو تو یہ تو وہاں پہ خون خرابہ فرمائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خاموش کروا دیا یہ کہہ کے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر سب کو کہا کہ سجدہ کرو، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر اس کے بعد آدم کو اللہ رب العزت نے جنت میں ان کو قیام فرمایا۔ پھر جنت میں حضرت آدم کے ساتھ جو کیفیت گزری، پھر ان کو زمین پر بھیجا گیا، اس کی کیفیات کا تذکرہ فرمایا، حضرت آدم کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل جو بہت مشہور قوم تھی اور مختلف قسم کے انبیاء ان کے پاس آیا کرتے تھے اور مختلف اعزازات ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، ان کے احکامات کا تذکرہ کیا، ان کو نماز کا، زکوٰۃ کا، نیکی کا حکم، صبر کی تلقین کا حکم جو دیا، ان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پھر جو ان پر انعامات گزرے، ان کو جو فضیلت دی گئی اس کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا، کیسے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے آل فرعون کے شکنجے سے باہر نکالا، نجات کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ کے دیگر واقعات کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ خوان نعمت نازل فرمائیے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پکا پکایا کھانا کا نزول فرمایا، من و سلوہ کا نزول فرمایا، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو کیسے آزمائش میں ڈال دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مختلف قسم کے جو واقعات منسلک ہیں ان کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ کا کہ آپ اس عصا کو پھینکیے تو قوم کے 12 خاندان ہیں نا، شاخیں ہیں، تو 12 چشمے ان کے الگ الگ بن جائیں گے، ان کا تذکرہ کیا۔ پھر انہوں نے کھانے پر وہ من و سلوہ جو نازل کی اس پر قناعت نہیں کی تو اللہ رب العزت نے دوبارہ آزمائش میں مبتلا کر دیا، ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں رکھ دی۔ پھر انبیاء بنی اسرائیل کا ایک اور بھی جو ہے نا وہ غلط ان کا ہتھیار تھا کہ وہ انبیاء کو نعوذ باللہ قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی وارن کیا۔ پھر ایمان اور عمل صالحہ جو کرنے والے ہیں ان کو کیا اجر ملتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل جو سبت والے دن، ہفتے والے دن اللہ نے منع کیا نا کہ تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، تو انہوں نے ایک ہیلے سے کام لیا تو اللہ نے ان کا ہیلہ بھی بے نقاب فرمایا۔ ساتھ ساتھ یہ سبق بھی ہے بنی قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ جیسے انہوں نے ہیلے سے کام لیا تھا، اگر تم بھی ہیلوں سے کام لوگے نا تو تم بھی خائب و خاسر ہوگے۔ پھر اللہ رب العزت نے گائے کو ذبح کرنے کا اور پھر اس کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا، مقتول کے زندہ ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر بنی اسرائیل کے دیگر ہیلوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے اس لیے کہ ان کے دلوں میں سختی ہے، لیکن ان کی سختی کا علاج قرآن ہے اگر وہ اسے کرنا چاہیں تو۔ بنی اسرائیل جو نا ہے وہ حق کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا ہے نا ان کو وہ تبدیل کر کے اس کی جگہ پہ دوسری آیتوں کو لے آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی اخلاقی جو کیفیات تھی نا ان کا تذکرہ کیا اور پھر اخلاق کا جو حکم دیا وہ بھی ذکر فرمایا۔ کیسے مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے۔ اور بنی اسرائیل کو بھی حکم فرمایا، اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے بھی ذکر فرمایا۔ پھر ساتھ ساتھ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، دیگر انبیاء علیہ السلام کو کتب عطا فرمائی، ان کا ذکر فرمایا۔ پھر انبیاء ان کا قتل کرنا ان کا ذکر فرمایا۔ پھر دوبارہ حق کو چھپانا جو کیفیت میں وہ چھپا دیتے تھے ان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ یہ یہودی ایک خواہ مخواہ کا جو ہے نا وہ ایک دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قرآن پاک لے کے آتے ہیں نا یہ پہلے حضرت موسیٰ پہ بھی لے کے آتے تھے نا وہ حق تھا، اب جب محمد پہ لے کے آ رہے ہیں نا تو یہ حق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، جو جبرائیل ہے اس کے ذمہ تو ڈیوٹی ہے، وہ لے کے آتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ پہ لے کے آتے تھے، کبھی حضرت عیسیٰ پہ اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آتے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں حضرت سلیمان کا اور ہاروت و ماروت کا اور ان کے اس جو ان کو سحر یعنی جادو سکھایا گیا اس کا ذکر فرمایا اس رکوع میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے
جو یہودی لوگ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، عزت کی اور تطہیر کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کا ذکر فرمایا کہ راعنا کا لفظ یہ غلط استعمال کرتے ہیں نا، تو آپ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم راعنا کی جگہ پہ انظرنا کا کلمہ اختیار کر لیا کرو، تاکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ طنز نہ کیا کریں، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص احکامات نازل فرمائے، نماز کا بھی حکم فرمایا اسی رکوع میں، اور پھر ساتھ ساتھ یہودیوں اور نصارہ کا آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی تھی ان کیفیات کا بھی ذکر فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں نصارہ حق پہ نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہودی حق پہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے نا، اگر اس کی وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں نا، جو تلاوت کرتا رہتا ہے اس کتاب کی جو اس نے نازل کی ہے، پھر وہ حق پہ ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنی زبان سے کون سی باتیں نکال رہے ہیں۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے اور اللہ کسی وقت بھی ان کو اپنی پکڑ میں اور لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے رسول، جب تک آپ ان کی اتباع نہیں کر لیتے نا، تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن تم نے حق کی ہمیشہ اتباع کرنی ہے، اور حق وہ ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ ان کو آزمائش اور ابتلاء میں اللہ رب العزت نے ڈالا، ان کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دعا کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، آخری نبی کے مبعوث ہونے کی دعا کی، اور اس آخری نبی کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی ذریت سے پیدا فرمایا، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر ملت ابراہیمی کا تذکرہ فرمایا، چونکہ سلسلہ حضرت ابراہیم کا چل رہا تھا نا، تو ارشاد فرمایا ہم نے اس کو دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی چن لیا تھا، اور نیک لوگ جو ہے نا وہ آخرت جو ہے نا وہ نیک لوگوں کی ہوگی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا سارے جو انبیاء ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اس دوسرے سپارے کی ابتدا میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ جو قبلہ ہے نا وہ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کا نزول فرمایا جدھر آپ چاہتے ہیں نا قبلہ ادھر کا ہی اختیار کر لیجئے، اور یہ تحویل قبلہ کی آیات بینات نازل ہوئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حرم پاک کو یعنی کعبہ کو ہی قبلہ بنا لیجئے، تو اس صورت میں قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کو بنا لیا گیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر فرمایا گیا، 3 بڑے مقاصد، یتلو علیہم کہ وہ رسول جو ہے نا وہ اللہ کریم کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ والی وزڈم جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو عطا کی ہے، وہ اللہ کریم اپنے بندوں کو عطا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایمان والو، اللہ رب العزت سے مدد طلب کیا کرو، کس چیز کے ساتھ؟ صبر کر کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کر کے۔ اس کا ذکر فرمایا شہادت کی، شہید کی عظمت کا ذکر کیا کہ ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو کبھی تم مردہ نہ کہو، وہ اللہ رب العزت کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت تمہیں آزمائیں گے مختلف قسم کی کیفیات سے، کبھی جان کی کمی دے کر، کبھی رزق کی کمی دے کر، کبھی بیماریوں کو لا کر کے تمہیں آزمائیں گے، اور تم کامیاب وہ ٹھہرے گا جو صبر کرے گا۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی کاریگری کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا، بہت ساری نشانیوں کا، آسمان سے پانی کا آنا، پانی کا زندگی بننا، زمین سے پانی کی صورت میں جو ہے وہ پودے اگانا، پھر زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہے، ان کا ذکر، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، آسمان اور زمین کے اندر تمام نشانیاں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے رزق سے کھاؤ لیکن حلال انداز میں کھاؤ، حرام کے قریب نہ جایا کرو۔ حق اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، جو حق آتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بالکل سچ آتا ہے، اور اس کی تمہیں اتباع کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا